अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम रेहान अजमली दवाखाना मुरादाबाद में आपको इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आपका जिस तरीके से प्यार मिल रहा है उसी तरीके से मैं आगे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा लेकर के आया हूं, एक ऐसी माजून जो आपकी दो परेशानियां एक माजून के इस्तेमाल से हल कर देगी। यानी इसका नाम है माजून इंतशार। इंतशार का मतलब होता है कि किसी चीज़ में सख्ती आ जाना, किसी चीज़ का बुलंद हो जाना, टाइट हो जाना। तो अक्सर जो माशरे के अंदर कमियां देखने को मिल रही हैं, जो मेरे मरीज़ों के अंदर सबसे बड़ी परेशानी का सबब है, वो ये है कि इंतशार नहीं है। यानी हम करते हैं उस थोड़ा दबे लहजे में मुझे बात करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ वीडियोस हैं मेरी जो सभी देखते हैं, वो फैमिली में भी चल जाती है कभी कभी किसी किसी के यहाँ, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता। तो बहरहाल दबे लहजे में यह है कि जब हम बिस्तरी के लिए कोशिश की जाती है उस चीज़ की, और उसमें इंतशार यानी सख्ती नहीं आती है, और आ भी जाती है तो वो बीच रास्ते में यानी थोड़ा सा हम उसको कर रहे हैं और करते करते वो चीज़ डाउन होने लगती है, और उसके बाद फिर उसमें इरेक्शन नहीं आता। इसी से इंसान परेशान हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि इरेक्शन आया और इतना तेज़ आया कि वो एंट्री की या एंट्री से पहले थोड़ी सी दूरी के वक्फे में ही वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये प्रीमेचर एजाकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दोनों को ठीक करने के लिए महारत हासिल रखती है। इसके अंदर जो अज्जा मैंने डाले हैं वो बहुत शानदार हैं। लौंग, सौंठ, अकरकरा और जायफल, जवित्री, इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर जो इस्तेमाल में की गई हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इसमें दवाएं मिलाई गई हैं, जैसे मैंने बताया है इसमें बहुत सारी हैं, अब मैं कहाँ तक उनका नाम लूँ। तो बहरहाल दिखाने का मकसद ये था दोस्तों कि ये जो माजून है अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ इस शेप में है, और ये इसके अंदर के मामलात हैं, और इसकी खुशबू इतनी शानदार है कि मैं बता नहीं सकता। इसमें इंतशार तो आएगा और साथ में रुकावट भी इससे बढ़ जाएगी। रुकावट का मतलब ये है कि वीर्य बहुत ही गाढ़ा हो रहा है इससे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मरीज़ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे फ़ायदा बताया, जिस चीज़ से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, वही चीज़ मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। जिस चीज़ से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मेरे पास सैकड़ों नहीं हज़ारों नुस्खे हैं, लेकिन और हज़ारों रुपये मैंने बर्बाद भी कर दिए इसी चीज़ के अंदर। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये जो शेर है ये इसी बात का है कि बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इस लाइन में हमें, उसके बाद जाके कहीं हमें ये चीज़ हासिल होती है। तो सैकड़ों मरीज़ों पे तज्ज़िया किया जाता है, और सैकड़ों जो उस्ताद हैं यानी तबीब वगैरह हैं, जो उस्ताद मोहतरम हैं, उन लोगों से बात की जाती है, तो उनसे तज़किरा किया जाता है, मशवरे लिए जाते हैं, और फिर अपने मशवरे भी दिए जाते हैं, क्योंकि हम भी एक जदीद ज़हन है, एक नया दिमाग है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी बात भी एक्सेप्ट करते हैं। और ये एक सबब है बात रखने का कि 72 ईयर्स यानी 72 साल के एक पेशेंट मेरे पास आए थे, शुगर पेशेंट थे, और मैं ये समझा कि शायद ये कोई हकीम है, और उन्होंने आकर, शायद आप भी इस तरीके की, यानी मैं भी इस तरीके से कट नहीं मारता जिस तरीके से उन्होंने कट मारा था बाइक का मेरे मतब के आगे, और मैं उस वक्त थोड़ा बाहर ही खड़ा हुआ था, और जो देखा तो वो रुके, और आने के बाद कि हकीम साहब से मिलना है। तो आज तो क्योंकि जुमा है तो लिहाजा ये कुर्ता पजामा है, वरना तो मैं अक्सर जीन्स और टी शर्ट में रहता हूँ। तो उन्होंने आके कहा कि हकीम साहब से मिलना है। मैं कहा जी मैं ही हकीम हूँ। बोले मुझे अपने लिए दवा चाहिए। मैं फिर ये समझा कि शायद तबीब हैं और कुछ जो पेटेंट दवाएं होती हैं शायद ये उसका मशवरा मुझसे करना चाहेंगे। तो मैंने कहा जी बताइए। बोले मुझे सेक्स की दवा चाहिए, मैंने दूसरी शादी की है, और जिससे शादी की है वो तकरीबन 33 या 34 साल की है। अब मैं सोचना पड़ गया। तो मैंने कहा आपने मुझे ही क्यों चुना? तो बोले मैंने अपनी एज के हकीमों से तो बहुत दवा ले ली, लेकिन ये जो नया दिमाग है जो तुम्हारे पास है, मैं इसका तजुर्बा लेना चाहता हूँ। तो इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ कि यार ये वाकई में इन्होंने बड़ी गहरी बात कही है, और सोच
ان کی بدلی ہے, نئی سوچ اس میں پیدا ہوئی ہے. تو میں نے پھر ان کو ایک دم سے دوا نہیں دی, ان کے بارے میں پوری جانکاری لی, تو معلوم ہوا کہ ان کو شوگر بھی تھی. چہرے پہ ان کے وہ پڑ رہی تھی, چوٹیاں بھی چل رہی تھیں, یعنی بلڈ اتنا گاڑھا ہو رہا تھا اور شوگر لیول اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے بلڈ کے اندر حدت پیدا ہو گئی تھی, بہت زیادہ گرمی. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں پھر میں نے بالکل ایک الگ نسخہ ایجاد کیا تھا اور ماشاءاللہ ان کو دیا. تو انہوں نے پہلے 1 روپے میں جو ہے 30% فائدہ بتایا. اس کے بعد 10-15-12 دن جب دوا کھا لی تو بولے اب مجھے تقریباً 40-45% فائدہ ہے. پھر وہ کرتے کرتے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو شفا دی اور شوگر میں بھی فائدہ ہوا. میں نے ان کو ایک شوگر کی بھی دوا بنا کر کے دی تھی. شوگر کی دوا میرے پاس بہت اچھی ہے, لیکن میں اس لائن میں آگے نہیں بڑھ پاتا کیونکہ اس کے فارمولے بالکل الگ ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت پیش آ رہی ہے. کشتہ سادی میں میرا دم نکل جاتا ہے, بہت زیادہ مشکل سے کشتے تیار ہو پاتے ہیں. 8-8 10-10 گھنٹے آگ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے. اور وہ جو ہانڈیاں ہوتی ہیں, جیسے میں نے پچھلی ویڈیو دکھائی ہے کشتہ سنکھیا جو لونگ کے اندر میں نے جوہر اڑایا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا. تو اسی ٹائپ کے جو کشتے ہوتے ہیں وہ کافی مشقت لیتے ہیں, محنت لیتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے کشتے ذات ملائے تھے, تانبے کا کشتہ بھی اس میں شامل کیا تھا اور بھی کشتے تھے. اور اس کے بعد میں پھر ان کو جب دوا دی تھی تو ماشاءاللہ کافی فائدہ ہوا تھا. تو یہ جو نیا دماغ ہے اس کے اندر بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے دیکھنے کو ہمیں. تو ہمارے جو استاد ہیں وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ یار جو باتیں تم بتا رہے ہو یہ ہم نے نہیں دیکھی, تم نے کہاں سے سیکھی. کیونکہ ایک کتاب تھی اس کے اندر خلط کا بیان تھا. جو خلط ہوتی ہے نا, یہ خلط کہلاتی ہے جو نبض ہوتی ہے اس کے اندر جو ناڑی کہلاتی ہے, وہ پہلی انگلی پہ کون سی آئے گی, دوسری پہ کون سی, تیسری پہ, چوتھی پہ کون سی آئے گی. اگر یہ چاروں ہی ناڑیاں بول رہی ہیں تو پھر اس میں کیا ہے, اور پہلی بول رہی ہے تو اس میں کیا ہے, دوسری اگر بول رہی ہے اس میں کیا ہے, تیسری میں کیا ہے, چوتھی میں کیا ہے, یا صرف 2 بول رہی ہیں. ان سب کو جو ہے وہ 20-25 سیکنڈ کے اندر ہی سمجھنا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی دماغ کے اندر ہمارے وہ بات ڈال دیتا ہے جو ہم مریض سے شیئر کر دیتے ہیں, اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہی مرض ہے. تو اس طریقے کی خلط کا بیان تھا. اور حکیم صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی اس کے بارے میں پڑھنا. ہم نے پڑھا اس کو, ایک رات میں اس کتاب کو پڑھ دیا پورا. وہ اگلے دن کو آئے بیٹے ہم نے کچھ دیا تھا, آپ نے دیکھا اس میں؟ میں نے کہا جی دیکھا. 80-90 سال پرانی کتاب تھی. تو بولے کیا دیکھا؟ میں نے کہا میں نے تو پوری پڑھ دی. بولے پوری پڑھ لی, ایک رات میں پوری پڑھ لی؟ میں کہا جی پوری پڑھ لی. تو انہوں نے اپنی نظر میں لا کے رکھ دی, ہم نے دیکھا. تو میں نے بتایا کہ حکیم صاحب آپ کو سفرے کی دقت ہے اور سوزش آپ کے پورے حلق سے لے کے اور معدے تک, اور سفرہ یعنی جو پوٹی کی جگہ ہوتی ہے وہاں تک پھیلی پڑی ہے. تو مجھ سے بولے کہ میں نے 80 سال کی عمر میں کچھ نہ سیکھا اور تم نے ایک رات میں اس میں سے سب کچھ سیکھ لیا. بولے جاؤ یہ اس کتاب کے مالک اب تم ہی ہو. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ حکیم صاحب یہ 4 خلطیں تھیں جو آپ کی اس کتاب کے اندر بیان ہے. 3 خلط اور ہیں جو پیشاب کے اندر ہوتی ہیں, جن کی رنگت سے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ اعصابی مرض ہے, قلبی مرض ہے یا غدودی مرض ہے. تو وہ اس بات پہ حیرت تو پڑے کہ یار تمہیں کیسے پتا. تو میں نے کہا بس اب جس طریقے سے آپ نے مجھے یہ خلط بتائی ہیں اسی طریقے سے دوسرے جگہ سے مجھے یہ گیان ملا. بہرحال تجربوں کی دولت تو حادثوں سے ملتی ہے, باپ سے وراثت میں تجربہ نہیں ملتا. یہ بہرحال میں اکثر یہ شعر بولتا ہوں. دوستو, مرض کو پہچان کر دوا دینا یہ سب سے بڑی معیاری بات ہوتی ہے. اور مرض کو نہ سمجھے بنا آپ دوا دے دیں, تک بندی کر کے کچھ بھی گھوٹ گھاٹ کے. سب جانتے ہیں یوٹیوب پر اکر کرا کیا ہے, سالب پنجہ کیا ہے. اس کو سالب پنجے کو سالم پنجہ بولتے ہیں, کوئی سالم مصری بولتا ہے. سالم الگ لفظ ہے, سالب الگ لفظ ہے. آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو میں بتاؤں گا سالب کے معنی کیا ہوتے ہیں, اور سالب اس کا نام کیوں دیا گیا ہے, اور پنجہ اس کو کیوں کہا گیا ہے. تو یہ ساری ڈیٹیل, اور جی اس کا مزاج کیا ہے, کس بیس پر ہم اس کو ڈالیں, گرم مزاج والے کو کس کے ساتھ دینا چاہیے, ٹھنڈے مزاج والے کو کس کے ساتھ دینا چاہیے, سرد مزاج والے کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. یہ ساری باتیں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ مرض کو سمجھنا, مریض کے مرض کو سمجھنا, اور جڑی بوٹیوں کے اوزان کو دیکھنا, اور پھر ان کی صفت کو سمجھنا.
اس کے بعد پھر اس نسخے کو تیار کر کے مریض کو دینا، یہ مین چیز کہلاتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے بس اپنا کام بنتا اور باہر میں جائے جنتا، تو یہ چیز میرے بس میں نہیں ہے۔ مریض جب تک مطمئن نہیں ہو جاتا میں اس کی دوا سلیکٹ نہیں کرتا، اور چاہے مجھے اس کے لیے وقفہ لینا پڑے، اگر وہ دوا تیار نہیں ہے تو میں تھوڑا سا وقت لے دوں، بھائی کل ملے گی یا پرسوں ملے گی یا پھر میں کوریئر کر دوں گا اس چیز کو، تو اس کو بھی سکون ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اصلی دوا آ رہی ہے، میرے مرض کی دوا آ رہی ہے، اور الحمدللہ وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وقتیہ طور پر اس کو ٹھیک کر دیا، ٹیمپریری تو آپ ایلوپیتھی سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اصل چیز ہے کہ مرض کی جڑ کٹ جانا، تو اس جڑ کو کاٹنے کے لیے ہمیں ویسا ہی پروسیجر لینا پڑے گا جو مرض کو مکمل طریقے سے ختم کر دیں۔ دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ 9412848448 حکیم ریحان مجھے کہتے ہیں، اجملی دواخانہ مراد آباد میں پریکٹس کرتا ہوں۔ کسی صاحبان کو جو بھی مشورہ لینا ہے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میں نے پورا ایڈریس اور اپنا پتہ، یعنی جو ضروری باتیں ہیں کہ میں کس چیز کا علاج کرتا ہوں۔ اب یہ کہا جائے کہ دھات، جریان، نائٹ فال اور پیٹ میں لوز موشن اور کیا کیا مرض، جب ایک حکیم ہوتا ہے، ایک طبیب ہوتا ہے، وہ سب مرضوں کا علاج کرتا ہے۔ ضروری نہیں پیٹ کی وجہ سے ہی آپ کو نائٹ فال ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ پیٹ کی دوا سے ٹھیک ہو جائے، اور نائٹ فال زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو رہا ہو، یا نزلے کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب چل رہا ہے۔ اس مرض کو دیکھنا اور سمجھنا یہی حکمت کہلاتی ہے۔ تو دوستوں اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور یہ نسخہ میں نے جو دکھایا تھا ابھی، یہ معجون رکاوٹ کے لیے بہترین شاندار معجون ہے، انتشار بہت لاتی ہے، سختی ایسی ہوگی کہ یہ چیز بیٹھ نہیں سکتی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز بالکل سخت رہے گی، اور ویڈیو اتنا گاڑھا ہو جائے گا کہ جس وقت وہ انزال ہوگا اس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی طاقت کیا تھی، اس کے اندر کیا اجزاء پڑے ہوئے تھے، یہ کیوں معنی رکھتی ہے کہ میں نے یوٹیوب پر اس کو شیئر کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ تو دوستوں اگر اس دوا کو آپ لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے کال کر سکتے ہیں 9412848448 9412848448۔ اپنے دوست حکیم ریحان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔